हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त। अगर हम देख लें तो गज़ा में जो कुछ चल रहा है, यानी फ़लस्तीन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ इज़राइल है, यकीनन बड़ा पावरफुल मुल्क है, बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पास, हर तरह का वेपन है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन है, बट मैं फ़लस्तीन इसलिए इसको नहीं कहता, हमास कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक आध दिन पहले फ़लस्तीन के एम्बेसडर जो यूके में हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था बीबीसी वर्ल्ड के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि यार हम ओन नहीं करते हमास को। फ़लस्तीन एक कंट्री है और हम उसकी अगर अपनी कोई मिलिट्री होगी तो हम उसको ओन करेंगे। हमास इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, ये उनकी वर्डिंग्स थी। मुझे खुद भी हैरानगी हुई, लेकिन ये उन्होंने यूज़ किया। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इज़राइल वर्सेस हमास जो कुछ चल रहा है, इसमें अरब दुनिया का रोल क्या है, पाकिस्तान का रोल क्या है? फिर जिहाद की बातें हम बहुत सुनते हैं। हमने पहले भी बचपन से लेके अभी तक हम सुनते हैं कि यार जी जिहाद, जिहाद, जिहाद। तो हमारे यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको टीएलपी कहते हैं, उन्होंने कहा कि यार जिहाद के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिहाद का जो कांसेप्ट है या जो तरीकाकार है, वो क्या होता है? और जो अभी तक जिहाद के नाम पे जो कुछ हमने लास्ट 60-70 ईयर्स में देखा, वो क्या होता रहा? उससे हमारे मुल्क पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा? इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं, एनालिस्ट भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, और इसके साथ साथ अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे उनको इंस्टा पे और इसके साथ साथ ट्विटर पे आप उनको देखते रहते हैं। उनकी शॉर्ट क्लिप्स और अपनी वीडियोस भी। हमारा इफ्तिखार हमें ज्वाइन कर रही सोचता पाकिस्तान के नाम से अपना शो करती है अमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर, बहुत शुक्रिया। हमारा एक तो ये स्टार्ट करेंगे कि ठीक है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है या किसी और कंट्री में इस तरह का कुछ होता है, तो पाकिस्तान में बेशक उसका ताल्लुक हो या ना हो, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे उठते हैं, जी हमने ये करना है, हमने वो करना है। कुछ तो इतने जज्बाती हो जाते, कहते हैं ये एटम बम हमने किस दिन के लिए रखा हुआ है। कैसा देख रही हैं कि हम अगर टीएलपी की बात करें, क्योंकि जिहाद के नाम पे जो भी उसका कंसेप्ट है, मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि हमारे यहाँ जिहाद के नाम पे बहुत सारा फसाद हमने देखा, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में, इधर उधर, और उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी और इंटरनल हमारी सिक्योरिटी को भी, हमारी पॉलिटिक्स को भी, हमारी इकोनॉमी को भी। क्या कैसा देख रही है टीएलपी के इस तरह के स्टेटमेंट को? अच्छा, आप जिस कंटेक्स्ट में पहले बात करें, मैं उसको पहले थोड़ा बहुत अगर बात करूं कि हमास का जो हमला है उसका इज़राइल पर, ये एक तरह का आपको पता होगा कि इज़राइल ने इसको अपने लिए 9/11 की तरह कहा है और उसको बिल्कुल। समझा है, और एक बहुत बड़ा जी। हमला था तारीखी तौर पर अगर देखा जाए। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में जो हैं वो इज़राइल साइड पर जो हैं वो अमवात हुई हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल भी जो लोग हैं वो शामिल हैं, कुछ अमेरिकन्स हैं, 9 बिल्कुल। ब्रिटिश 10 हैं। इवन के एक और कंट्री जो है वहाँ से मेरे ख्याल में वो जो थाईलैंड से 11 लोग हैं जिनकी जी। वहाँ पे अमवात हुई हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में, और उसके बदले में आपने और हम सब जो हैं वो फॉलो में उस टीएलपी पे ज़रूर आऊँगी। मैं पहले थोड़ा-सा इसका सिनेरियो प्लीज़, वो दे ज़रूर, ज़रूर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कि आपने देखा फिर उसके बदले में ये एक, आप अगर थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो 60-70s में अगर आप देख लें तो एक दफ़ा जो हमला सारे अरब कंट्रीज़ ने मिल के, मिडल ईस्ट ने जब जंग छेड़ी यस, थी, तो बदले में बिल्कुल। आपको अगर देखने और सुनने वालों को नहीं पता तो मैं उनको बताती चलूँ कि उसमें इज़राइल ने उनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी थी और बिल्कुल, बहुत सारे इलाके 1967 में। जी। तो ये जो हमास है, इसको आप इसका जब अमल आया है, ये एक रेडिकल जमात है। 2006 में ये इलेक्शन भी जीत चुकी है। एक्सट्रीम राइट एग्ज़ैक्टली। साइड की जमात है और बड़ी रेडिकल जमात है, और ये उनके रिएक्शनरी किस्म की जमात है जो कहती है कि हम इस्लाम की फ़तह या जहाद पे यकीन रखते हैं। अब आप सारे फ़लस्तीन को यकीनन हमास नहीं कह सकते, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। फ़तह के जो इलाके हैं वो मुख्तलिफ हैं, हमास के जो इलाका है या उसकी जो सरहद है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अगेन फ़खर बात वही है कि ये चीज़ें जो है वर्ल्ड लेवल पे बड़ी अलार्मिंग है कि आप अगर देखते यस। हैं
کہ کچھ ہفتے پہلے MBS جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، تو اور اس کے بالکل، بعد اور کوششیں بھی جاری تھیں پوری دنیا میں، ایون کہ یہ ایک تقریباً پچھلے کچھ سالوں سے اور خصوصاً کچھ مہینوں سے یہ کوششیں بڑی تیز کی جا رہی ہیں کہ جو ممالک جو ہیں بالکل، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ تسلیم کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے مڈل ایسٹ کی تھی، مڈل ایسٹ اور ان کی وار کے بعد اب ایگزیکٹلی، یہ آ رہا تھا. اب اس میں آگے اگر چل کر دیکھیں تو ایک تو وہ تھیری آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی کوئی بھی راہ. دوسری تھیری آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ اسی میں اگر ایران کی شمولیت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ بالکل، حماس خود سے یہ ٹیکنالوجی، یہ چیزیں، یہ میزائل، یہ چیزیں نہیں کر سکتی. اس میں قطر کی پیسے کے حساب سے اور ایران کی ٹیکنالوجی کے حساب سے مکمل ان کو حاصل ہے حمایت، اور کچھ حد تک تو پاکستان کی بھی کہا جا رہا ہے. لیکن اس کو میں اتنا اس لیے نوٹس نہیں کروں گی کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں اور طالبان میں بالکل، اور ان معاملات میں بہت حد تک پھنسا ہوا ہے، تو یہ اس بے لیے بھی شک، دنیا ہے وہ اس کو کم. بہرحال یہ میں ایک تو تھیری ایک یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی اور اسرائیل کی جہاں پہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی تھی، اور وہ بھی اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بھی ایکسٹریم رائٹ ونگ کا بندہ ہے، وہ جی، بھی ریڈیکل یہودی بندہ ہے، وہ بھی کوئی لبرل سیکولر وہ جماعت نہیں ہے. آپ حماس کو لے لیں یا ان کو لے لیں، وہ ایک دوسرے وہ ایکسٹریم لیول کے ریڈیکل لوگ ہیں دونوں طرف. تو رائٹ، تباہی جو ہے وہ دنیا کے دہانے پہ کھڑی ہے. اب اس کی ہم بہت ساری تھیریز بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو خطرہ یا پریشانی ہے وہ اس بات کی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 9/11 کی طرح آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا، 9/11 کے بعد طالبان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا. بالکل، اس جی، وقت ہم لوگ شادیانے بجا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر بعد میں بہت ساری تھیریز کانسپریسی تھیریز ایسی بھی آئی کہ انہوں نے خود کروایا تھا یا انہیں دیا تھا جی، تاکہ وہ اس بہانے وہ کچل سکیں القاعدہ کو. اب یہ جی، تھیریز میں یقیناً جتنا فالو کر رہی ہوں الجزیرہ کو یا انٹرنیشنل میڈیا کو، تو مجھے تو کہیں نہ کہیں یہ تھیریز بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ دنیا کی ایک بہترین انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس دنیا کی بہترین بالکل، سرویلنس ہے، آپ کے پاس دنیا کی بہترین جو ہے وہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجیز ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلا حملے کا، اور آپ کو دوسرے ممالک بھی تنبیہ کرتے رہے کہ آپ کو حملہ ہونے والا ہے. نیتن یاہو یس، کے ساتھ جو دوسری جماعت ہے وہ ابھی تک وہ آپ کو آ کے بتا رہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے، یا پھر یہ حماس کو یا فلسطین کے لیول کو پوری طرح سے کرش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کمپرومائز تھا کہ چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ ٹھیک ہے ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا کہ ایک بڑے لیول پہ حملہ انہوں نے کر جی، دیا. جی، تو کیا یہ پہلے سے وہ تیار تھے کہ اس بہانے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے؟ اب جب اگر اس تھیری پہ عمل کریں تو پھر آگے میں ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہی ہوں آپ کے سوال تک. تو جب اس تھیری پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر وہ حماس کو بھی ختم کریں، اور اس کے بعد جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے وہ بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے. آپ جی، اسرائیل کا کوئی ایک اگر آپ نے بندہ مارا تو انہوں نے اٹھا کر انہوں نے فلسطین کے 300 لوگ مارے. جی، ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے، یہ کوئی ہم لوگ یہ کوئی تھیریز نہیں بنا رہے. بالکل، ایسے ماحول میں حماس نے یہ حملہ کیا سوچ کے کیا ہے، ان کو اس کے بدلے میں کیا ملنا تھا؟ اور اگر انہوں نے حملہ کیا ہے تو یہ حملہ جو یس، سہا گیا ہے یا اس کو کیسے ہونے دیا گیا ہے وہ کس سوچ پہ کیا گیا ہے؟ کیا دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے؟ یہ اس کے اوپر پوری طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں. کیا یہ جنگ جو ہے ایران تک آئے گی؟ اور اگر ایران تک آئے گی تو پاکستان اور ایران کے بارڈر جہاں مل رہے ہیں تو کیا پاکستان یہاں سے بچ پائے گا؟ اور جہاں پہ پاکستان جی، انوالو ہوگا وہاں پہ آپ TLP کی بات کریں ہیں تو پاکستان جو ریڈیکلزم سے بھرا ہوا ہے، TLP جیسی جماعتوں سے بھرا ہوا ہے، اور باقی بالکل، جماعتوں کو آپ جانتے ہیں. بالکل، تو ایسے معاملات اگر ان کو آپ کنیکٹ کریں، اور یہ جہاد 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 کے یہ جو پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاد کریں گے، تو یہ کس طرح سے جہاد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ایگری، ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاد دیکھیں جی، جہاد اب آپ تلواریں لے کر نہیں نکل سکتے اور سر قلم نہیں کر بالکل، سکتے. یہ تو اب ان کو بالکل بھی ٹھیک، پتا ہونا چاہیے. یقیناً یہ آتے ہیں کچھ تہواروں پہ باہر آتے ہیں تلواریں لہراتے ہوئے، اور لیکن اب اس طرح سے سر قلم نہیں ہوتے. اب ٹیکنالوجی کے بیس پہ تو ٹیکنالوجی میں TLP یا پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا وہ مقابلہ کر سکتا ہے اسرائیل کا یا امریکہ کا؟ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم ہے. ایران اگر جنگ پہنچ جاتی ہے، جی، چونکہ ہم جیسے لوگ پریشان ہیں اور ہم بڑا اس چیز کو پریشانی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کچھ سیریز پہ کام کریں تو بات اگر وہاں تک پہنچی تو پاکستان محفوظ نہیں رہ پائے گا. اور پاکستان میں پھر اسٹیٹ کو چاہیے کہ جو TLP جیسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا یس، ریڈیکل قسم کا ہجوم ہے تو ان کو کنٹرول کریں بیان دینے سے. لیکن اس بیان میں ایک آپ نے میرے ساتھ شیئر بھی کیا، اور آپ جی، آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسٹریٹجی کہاں بتائیے انہوں نے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے جہاد پہ. جہاد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ تلواریں لے کے نکل پڑنا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں،
یا پھر آپ کو ویزے دیں گے وہ لوگ اسرائیل والے اور امریکہ والے اور آپ وہاں جائیں گے اور وہاں پہ آپ ان کے جا کے سر قلم کریں گے. مطلب یا پھر آپ اڑ کے ایگزیکٹلی جائیں یو گے. آر رائٹ. بالکل صحیح کہہ رہے آن اے سیریس نوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ اسٹریٹجی مجھے بتائیں ان کی کہ کوئی ایک بھی ساتھ رضوی صاحب سے پوچھ کے مجھے یہ بتائے کہ آپ کو کیا وہ ویزا ایشو کریں گے امریکہ اور اسرائیل کہ ہاں ہمارے سر قلم کریں. آپ یہاں پر بیٹھ کر جہاد 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 کر رہے ہیں تو مجھے جہاد کا تھوڑا سا سینیریو بتائیں کہ آپ کس قسم کا جہاد چاہ رہے ہیں. یا پھر آپ بالکل. ایران جا کر گلے کاٹیں گے ایرانیوں کے یا افغانستانیوں کے. وہاں پہ تو آپ کے بارڈر ملتے ہیں, باقی ملکوں میں کہاں کیسے آپ اڑ کے جائیں گے, کیا کون سا کیا پلان ہے آگے. تو وہ اگر آپ کو ہی پتہ ہے یا پھر انہوں نے اس کے بارے میں مزید کچھ فرمایا ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں. ادروائز مجھے کوئی پلان نظر نہیں آتا جہاد کا. بالکل ایگزیکٹ یہی چیز ہے. مطلب ریالٹی بالکل گراؤنڈ پہ مجھے کیسے جہاد ہوگا. آپ کی بات بالکل درست ہے. مطلب اسرائیل جانا, ایون فلسطین جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جا کے, کیونکہ وہ پورا لاکڈ ہے وہاں پہ. اور جس طریقے سے آپ نے بھی کہا, اور یقیناً لوگوں کو, ہمارے ویورز کو بھی پتا ہے کہ بہت سرویلنس ہے, بہت ساری چیزیں. ایسے نہیں کہ آپ کوئی بھی جا کے انٹر ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ ہوائی فائر کرنے کا ایک رواج جو چلا ہے, یعنی اپنے یہاں پہ جو ارد گرد ان کے لوگ ہیں ان کو پرووک کرنے کا, حالانکہ ان کو بھی پتا ہے فرانس کے خلاف یہ یہاں پہ توڑ پھوڑ یا سارا کچھ جب کرتے ہیں تو کیا فرانس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک سوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل کے ہو جاتی ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. یا کسی اور کنٹری کے خلاف جب اس طرح کا یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اور آپ نے ذکر کیا سعودی عربیہ کے ساتھ, یعنی ایم بی ایس نے امریکہ میں جس وقت جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا اینول, انہوں نے کہا کہ ہم ڈے بائی ڈے ہم کلوز سے کلوز کی طرف جا رہے ہیں ود اسرائیل. تو آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہو کہ یار یو اے ای نے تعلقات کر لیے, جارڈن نے بہتر کر لیے, ٹرکی کے پہلے سے تھے, اب سعودی عربیہ اگر کر لے گا تو یقیناً پاکستان جیسے ملک کے اوپر بھی پریشر بنتا. پاکستان سعودی عربیہ کو انکار نہیں کر سکتا کسی چیز کا, جو مرضی ہم کہہ دیں, لیکن ان کا انفلوئنس پہلے بھی تھا, آج بھی, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. تو ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی یہ ریکگنیشن کرنی پڑے, یہ سارا کچھ. دیکھیے جی, اگر اس طرح سے, تو میں نے پہلے بھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اگر حماس کو بیک کیا ہے, جیسے کہ تھیریز چل رہی ہیں ایران نے, تو ایران نے اگر بیک ان کو کیا ہے, تو جو اسرائیل ہے تو انہوں نے تو پھر برابر کا حصہ لیا نا. کہ آپ کے شعور اگر آپ کو یہ بتائے کہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ حملہ روک نہ پائیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو وہ لوگ بھی اس سبوتاج کرنا چاہتے تھے, ان چیزوں میں آگے نہیں جانا چاہتے تھے. کیونکہ اگر آپ مانے یا نہ مانے, لیکن ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کر آپ کچھ سالوں میں آپ نا ان کو اسٹڈی اگر کر لیں, میرے دیکھنے اور سننے والے اکثر کنفیوز رہتے ہیں, آپ کی بہت ساری آڈینس جیسے انڈیا سے ہے, میری بھی کچھ آڈینس انڈیا سے, پاکستان سے, اچھا بڑے ایکسٹریم لیول پہ دونوں لوگ ہیں نا. پاکستان والے بلا وجہ کوئی پتہ نہیں ہے, کچھ تاریخ کا پتہ نہیں, فلسطین 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 کر کے وہ جہاد میں کودنے جا رہے ہیں, اور بالکل کوئی اس کا لینا دینا بھی نہیں کہ آپ اڑ کے جائیں گے کیا کریں گے, کوئی پتہ نہیں. اسی طرح سے انڈیا کا بھی, وہ بھی اس طرح کے عوام کنفیوز ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کی حمایت کرنی ہے. جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں, میں ان سے گزارش یہ کروں گی کہ آپ تھوڑے سے اس کا ہسٹوریکلی دیکھیں, جائزہ لیں کہ اسرائیل نے کیا 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 ہے فلسطین کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی کیجوالٹی ہوئی ہیں, کتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, یا پھر کیا اس کی تھوڑی بہت, اس کو آپ پہلے نہیں لیکن اب ہر چیز اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ جماعت ہے نیتن یاہو کی, جو اس وقت وہاں پہ وزیر اعظم ہے, ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, اور ان کو ان کے ساتھ بہت ساری, اور وہ ریڈیکل, انتہائی ریڈیکل جماعت ہے, جو کچھ, میں یقین مانے مجھے سب کچھ وہ ریکیپ ہو رہا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں جو ہٹلر نے, نازی پارٹی نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا, ایگزیکٹ وہی کچھ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ وہاں کے دیکھنے کے ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہی, آپ جا کر دیکھیں, وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ماؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ ان کی اسمبلی میں, انہوں نے پچھلی جماعت میں, جو ان کی پچھلی رولنگ پارٹی تھی, اس میں انہیں خاتون نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ان کی ماؤں کو ہمارے جو یہ سانپ پیدا کرتی ہیں. آپ, یہ اسرائیل کی زبان ہے, اسرائیل کی شرٹس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی, اور تصویر لگائیے گا اور گوگل کر کے جا کر دیکھیں, 1 shot 2 killed. یہ اسرائیل کے سارے سپاہی پہنے پھرتے تھے کہ ایک, اور پریگننٹ ماں بنی ہوئی ہے پیچھے, کہ ایک پریگننٹ ماں کو مارو اور 7 لوگ, ایک گولی لگے گی اور 2 لوگ مریں گے. یہ اسرائیل کی زبان ہے. بچے اتنے مارے جا چکے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں میں بچے اب تک مارے جا چکے ہیں فلسطین میں. فخر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹریملی ظلم ہو رہا ہے.
تو جہاں پہ ظلم کی حد ہو جائے نا، اور وہاں پہ 60% جو فلسطین کے نوجوان ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اور پھر حماس جیسی جو ریڈیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پر کسی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان جو وہ سوچ سکتا ہے کہ ایسی جماعتوں کا وہاں پہ ایگزیکٹلی پھر پکڑ کتنی مضبوط ہوتی ہے، جب آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، جب آپ اس کے بدلے میں آپ جانتے ہیں کہ پھر ایسی جماعتوں کا ابھار بھی بہت ہوتا ہے اور ایسی جماعت کی سپورٹ بھی بہت ہوتی ہے، تو یہ ایگزیکٹلی چیزیں تو ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ میں کہیں بھی جسٹیفائڈ نہیں سمجھتی کہ اسرائیل والی سائڈ پہ حماس جا کر، میں اس کو ٹوٹل کنڈیم کرتی ہوں، کسی بھی یا سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے، لیکن جو ظلم فلسطین کے لوگوں پہ ہوئے ہیں، آپ مسلمان نہ کہیں، انسانوں پہ ہوئے ہیں، بالکل اسپیسیفکلی صحیح بچوں پہ ہوئے ہیں۔ اچھا آپ جا کر یا کوئی بھی میرا سننے والا گوگل کر لے اور یوٹیوب پہ دیکھ لے، اسرائیل کے جو سولجرز ہیں وہ لوگ ان کے جا کے ویڈیوز دیکھ لیں اور ان کی باتیں سن لیں، تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ میں کنڈیم 1000 دفعہ کر رہی ہوں حماس کے حملے کو، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ آگے سے آپ کا پالا کس سے پڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو آپ کی نسل کشی پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان کا کوئی حد برداشت کی ہوتی ہے تو میرے خیال میں حماس جیسی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ تبھی رائز میں آتی ہیں، تبھی ان کے لوگوں کو عام عوام کی سپورٹ ملتی ہے جب آپ ان کو جینا ہی مشکل کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے اسرائیل کا بیان سنا ہوگا کہ انہوں نے الیکٹریسٹی، ان کا پانی، ان کا کھانا سب ہاں کچھ بند بالکل کر دیا جی ہے، بالکل اور عوام کا، اس میں حماس کے ملیٹنٹس ضرور ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بچے، عورتیں اور عام جو انسان ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ آپ ضرور بات ایگزیکٹلی کریں، آپ کنڈیم کریں حماس کا بھی جو بھی انہوں نے حملہ کیا، لیکن مت بھولیں کہ جو فلسطین میں یرمغال ہیں یا جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ آپ ان کو مسلمان سمجھ کے بات نہ کریں، آپ انسان سمجھ کے بات کریں۔ تو مجھے تو ایگزیکٹ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جیسے ہٹلر نے کیا تھا، نازی پارٹی نے جو کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے سم ٹائمز دیکھ کر۔ اور سب سے زیادہ کنسرن میں اس لیے ہوں کہ یہ سارے حالات جو ہیں مجھے بہت بڑی ایک جنگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، بالکل کہیں بھی بات رکتی ہوئی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ لیٹس سی کہ کہاں تک بالکل پہنچتے ہیں۔ صحیح اچھا ہمارا اگر ہم پھر بات کرتے ہیں اس سے پہلے 1967 والے وار میں پاکستان نے سپورٹ کی تھی عرب دنیا کو یقیناً میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے باقی کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے لیکن فائنینشیل سپورٹ سعودی عربیہ یو اے ای جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے اگر ٹی ایل پی ہو کل کو ٹی ٹی پی اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کر لے حالانکہ ٹی ٹی پی والوں کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی کوئی عجیب سا ہی ہے میں یہی کہوں گا کہ مطلب وہ سویلین کو مارنا کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے کبھی کیا جو بھی ان کا ایک نیریٹو ہے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں جس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ہم نے کبھی اپنے پاکستان میں ان چیزوں کو روکا یا کہا کہ بھائی جہاد کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں جہاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اگر ایجوکیشن میں نہیں ہے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں ان کو پڑھائیں ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آ جائیں تو شاید اس جہاد سے زیادہ ضرورت ہمیں کسی اور جہاد کی نہیں ہے تلوار والا جہاد ہو یا بندوق والا جہاد ہو دیکھیے فخر، اس میں تو یہ تو ہماری اسٹیٹ کا جو ہماری اسٹیٹ رہی ہے ہمیشہ گیریزن اسٹیٹ رہی ہے، اور اس کو ہم نے تو جہاد کے نام پر یس رائٹ بہت کچھ کمایا ہے، تو ہماری اسٹیٹ یہ نیریٹو تو نہیں بدل سکتی۔ اب آپ یہ کہیں تو یہ تو آپ اگر اب ایپکس کمیٹی میں کچھ نکات جو ہیں اگر آپ نے دیکھے ہوں تو ویسے تو بہت دفعہ بات ہوتی رہی، جی لیکن اب ایک دفعہ یہ بھی ایک پوائنٹ آیا ہے کہ آپ ریلیجن کو یوز کرنے سے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کنڈیم کیا جائے گا یا پھر اس کو دیکھا جائے گا، جی واچ کیا جائے گا۔ بالکل مجھے تکلیف یہ بالکل ہوتی ہے کہ جیسے جو عام مولانا ہے یا یہ جو ساری جماعتوں کے لیڈر، جہاں پہ دیکھیے جی لائک فلسطین جہاں پہ 60% لڑکے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، لڑکیاں لڑکے جو بے روزگار ہیں، تو ان کے پاس کام کیا ہوتا ہے کہ ریڈیکل جماعتوں کو فالو کرنے کے علاوہ پاکستان میں بے روزگاری اور غربت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے پاس سعد رضوی جیسے لوگوں کو، اور بہت سارے مولانا کے نام لے سکتی ہوں، ریڈیکل جو تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو شدت پسند ہوتے ہیں، ان کو جی فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی، کیونکہ میرے اور آپ کے ساتھ وہ کم کنیکٹ کر پاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ پریولیج لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو ان کے پاس کھانے کو بہت ہے۔ تو یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں جو ہمارے جی ہمارا آپ کو آواز آ رہی ہے
Sorry, I had lost your connection. अभी जी, जी, मुझे जी, अब बिल्कुल अब ठीक है, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, आप बात आप कर मुझे रही थी देख सकते पाकिस्तान हैं या में। सुन सकते हैं जी, जी, खुद? बिल्कुल आप जी, जी, आप मुझे नज़र भी आ रही हैं और आपकी आवाज़ भी मुझे आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज़ मेरी? जी, 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 बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आ रही है मुझे। हाँ जी, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को थोड़ा कंट्रोल स्टेट ही कर सकती है, इसके अलावा कोई और हमारा नैरेटिव बदल नहीं सकता। और जो जहाद की बात है, आप जहाँ देखें जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है लाइक इज़राइल, 2 ही दुनिया में मुल्क है जो मज़हब के नाम पे बने हैं, एक इज़राइल है और एक पाकिस्तान है। जी, तो बिल्कुल। दोनों में जब आप देखते हैं कि रेडिकल जमातें जो होती हैं, एक्सट्रीम राइट जमातें जो होती हैं, अब मैं जो मेरे सुनने वाले आम लोग भी हैं, मैं उनको ये बताती चलूँ कि जो शिद्दत पसंद जमातें होती हैं ना, जो मज़हबी ज़्यादा शिद्दत पसंदी रखती हैं, उनको हम राइट विंग कहते हैं। कि वो जी, लोग वो जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जो कदामत पसंद होते हैं, हम उनको कहते हैं। तो वहाँ पे भी उन लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान में भी आप हमेशा देखते हैं कि वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो बेशक। जो स्टेट नैरेटिव होता है वो जहाद का, आप अगर चाहते हैं आप नहीं बदल सकते, तो आप कम से कम अगर जहाद को ही मैं अगर कंसेप्ट ले लूँ, तो जो मेरे सुनने वाले अगर कोई उन लोगों में से है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर आपने जहाद भी करना है, तो अब आप तलवारें पकड़ के तो जहाद नहीं कर सकते। अब आप बेशक। उड़ कर जहाद नहीं कर सकते, और अब आप ये नहीं हो सकता कि जैसे आप फ़िल्मों में देखते हैं या अर्तुगरुल में देखते हैं कि यहाँ पे एक लश्कर खड़ा है और एक यहाँ पर, और उसके बाद ऐसे जंग होती है, ऐसे नहीं होता अब। इनको थोड़ा इनके दिमाग को लेके अब लोग ड्रोन से, अब टेक्नोलॉजी से, अब आपको या तो आपको वीज़े दें कि आएँ और हमें मारें। अब आपको अगर आप जिहाद भी करना चाहते हैं, अगर आप जिहाद किस तरह का, कि आप इस्लाम फैलाना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते इस्लाम का मज़ाक मत उड़ाएँ, इस्लाम फैलाना है तो टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ। जैसे इज़राइल है, आप टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ, आप बिल्कुल, साइंस में आगे जाएँ और आप दिमाग कैप्चर करें दुनिया के और लोगों के। और साद रिज़वी जैसे लोगों से भी गुज़ारिश ये है, ख़ैर उनसे तो मैं गुज़ारिश कोई भी नहीं करना चाहूँगी, एक तो वो है कि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जाएँ और वहाँ पे जिहाद करें। मेरी दिल से ख़्वाहिश है कि ख़ास तौर पे साद रिज़वी जाए और वहाँ पे जिहाद करे। वहाँ पे बैठ के जब ये जिहाद कर रहा होगा, तब हम इनके बयानात सुनने में खुशी महसूस करेंगे। मेरी जो है वो गुज़ारिश स्टेट से होगी कि जो साद रिज़वी जैसे लोग हैं, जो कि जिहाद के इंतहाई शौकीन हैं, कुछ और भी मौलाना आज़ाद, इनको तो डायरेक्ट वीज़े दें फ़लस्तीन को और इनको फ़लस्तीन भेजें, इनको कम से कम जिहाद का मौका दें। या लेकिन फिर इनसे हमारा कहें कि जिहाद को जो कांसेप्ट है बहुत वो क्लियर करें। बहुत अच्छा मशवरा है, लेकिन अगर आपको याद होगा एक बलोच साहब हैं जमात इस्लामी के, उनके बेटे ने भी कुछ महीने पहले शायद कनाडा या अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, तो उन्होंने हाँ, उनकी पिक्चर्स लगाई अपने बेटे की और बिल्कुल, मुबारकबादें दी। तो अ, वहाँ जाके थे वो। जी, बिल्कुल। तो हाँ, मुझे मतलब खुशी हुई, लेकिन मैंने उनको लिखा ट्विटर पे, मैंने कहा सर बात ये है कि बाकी के बच्चों को तो आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जिहाद है और कश्मीर में जिहाद है, आप वहाँ जाएँ। अपने बच्चों को आप पीएचडीज़ करवाते हैं, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से नहीं करवाते। तो क्या इवन वो छुप पाकिस्तान के में भी करते बड़ी हैं अच्छी फ़खर? यूनिवर्सिटी। जी, वो बरमला करते हैं ना, छुप के तो नहीं करते, उनके फ़ॉलोवर्स देखने अंधे हैं, वो उनको मैं नज़र नहीं वही तो आता। कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन हमारा इसका मतलब ये है कि वो अंधे भी है, गूंगे भी है और बहरे भी है। बिल्कुल, कि ये बिल्कुल सही, सवाल मेरे और आपके ज़हन में सवाल क्यों नहीं आता है, करते? लेकिन उनके ज़हन में क्यों नहीं आता? कि अपने बच्चे, अगर एजुकेशन अच्छी नहीं और जिहाद ही अच्छी चीज़ है, तो फिर वो सबसे पहले तो खुद जाए और अपने बच्चों को भेजे ना। मुझे और आपको तो बाद में बात उनका भेजेंगे ना। फ़खर साहब यहाँ पे होना है जहाँ पे पार्टी बदलनी होगी ना, हुकूमत को गिराना होगा, तो उस वक़्त इनका फैज़ाबाद धरने जैसा ही जहाद होगा। देखने और हुँ। सुनने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। ये ना फ़लस्तीन में होगा, ना कश्मीर में होगा, ना अफ़गानिस्तान में होगा, ये फैज़ाबाद जैसा जहाद होगा और उसके लिए आप तैयार रहें। अदरवाइज़ कोई जहाद नहीं होगा, और अगर आप चाहते हैं वाक़ई इस मुल्क की फलाह, इस अवाम की फलाह और इस्लाम की खिदमत, तो इस अवाम को जो बहुत बड़ी तादाद में सीधे मासूम लोग हैं, साद रिज़वी एक नौजवान आदमी है, उसको चाहिए कि फिर इन बिल्कुल। लोगों को गाइड करे कि जी, आप जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ, अगर हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो मेरे ख़्याल में तो वो नौजवान आदमी है, उसको ये चीज़ें बिल्कुल। सोचनी चाहिए। उसको अगर वो ये बात करेगा, मेरे और आपकी कोई नहीं सुनेगा, स्टेट की कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उन जैसे लोग अगर बात करेंगे, माइंडसेट बना हुआ है, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतरीन है। तो स्टेट को चाहिए कि उनको समझाएँ अच्छे बच्चों की तरह और उनको अच्छा बच्चा बनाएँ, और वो आगे फिर अपने फ़ॉलोवर्स को अच्छा बच्चा बनाएँ। मैं तो सादा साल पेश करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा हाल है। और यकीन करें, मैंने जब लास्ट इनको देखा घोड़े पे सवार होके ये आ रहे थे, हाँ जी, लाहौर से बिल्कुल। कोई मार्च इन्होंने उसी शुरू घोड़े पे किया हुआ सवार होकर अब थोड़ा उधर भी निकल जाएँ, फ़लस्तीन साइड पे भी। तो मैंने कहा कि यार आप मतलब उस घोड़े पे सवार होके वही क्लिप जो आप अपने एक मोबाइल से, एक आईफ़ोन से या कोई किसी भी फ़ोन से आप बनाते हैं, तो वो उन लोगों ने बनाया जिसके खिलाफ आप कहते हैं कि यार हमने लड़ना है। फिर उन्हीं का इंटरनेट और उन्हीं का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वो एक्स है या ट्विटर है या इंस्टा है या फ़ेसबुक है, उसके ऊपर आप सारा कुछ कर रहे हैं। और यही बात मैंने जब पहली दफ़ा 2017 में इनका धरना इनके फ़ादर लीड कर रहे थे और वहाँ पे मैंने की, तो मुझे मतलब मार पड़ते-पड़ते मुझे बची थी। 2017 नवंबर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 6 साल होने वाले हैं इस बात को।
اور مجھے پھر لوگوں نے کہا کہ یار تمہارا دماغ خراب ہو، اس طرح کی باتیں ان سے نہ کرو. وہاں پہ انہوں نے مختلف ڈیوائسز لگائے ہوئے تھے کیونکہ ارد گرد ایریا میں انٹرنیٹ بند تھا، سسپینڈ کیا ہوا تھا، اور یہ جی، یہی باتیں کرتے تھے. میں نے ان کو جی، کہا کہ یہی آپ اپنی آواز اس وقت اگر دنیا تک پہنچاتے ہیں تو وہ فیس بک کے ذریعے ہے، وہ ٹویٹر کے ذریعے ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن نے آپ کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور پھر وہ ساری چیزیں نہیں پاسبل ہو سکتی. تو یہ میں نے ان کے والد صاحب سے بھی یہ بات کی تھی. ان سے تو خیر میرا ابھی آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ نے مشورہ دیا اگر ان کا کوئی بھی فالوور ایسا جو ہمیں دیکھ رہا ہو تو یقیناً میرا بھی یہی مشورہ ہے جو امارا نے دیا ہے. آپ کو تھینک یو کہیں گے. ہمارا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. بائے.